المسح علی الخفین، خفین پر مسح. خفین کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، چمڑے کے موزوں کو خفین کہا جاتا ہے. ان پر مسح کے تعلق سے یہ بیان ہے. قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ البقرہ. کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا. تیسیر اللہ لعبادہ ان رخص لهم المسح علی الخفین عوضا عن غسل الرجلین فی الوضوء. اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ نے جو آسانی کے معاملات کیے ہیں اور جو رخصتیں دی ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خفین پر مسح کرنے کی رخصت اور اجازت دے دی ہے، وضو میں پیر دھونے کے عوض. یعنی وضو میں پیر نہ دھو کر اگر کوئی شخص خفین پر مسح کر لیتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے. لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس کو ہم پڑھیں گے. والخف ہوا ما یلبس فی القدم، خف کہتے ہیں جو قدم میں پہنا جاتا ہے، پیر میں پہنا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَيُصْنَعُ مِن جِلْدٍ، اور وہ چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، لیدر کا بنا ہوا ہوتا ہے. يَلْبَسُهُ النَّاسُ فِي أَيَّامِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ غَالِبًا، اکثر لوگ اس کو سخت سردی کے دنوں میں پہنتے ہیں. والمراد ہنا الخف وما فی معنی، یہاں پر خف کا مطلب ہے کہ بذات خود خف اور جو چیز خف کے معنی میں آتی ہیں. کالجوربین الثخینین، جیسا کہ موٹے موزے. اذا توفرت فیہما شروط جواز المسح، جبکہ ان موٹے موزوں میں مسح کے جائز ہونے کی شرطیں پائی جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کس کے معنی میں آ جاتے ہیں؟ خف کے معنی میں. سمجھ میں آئی بات؟ شروط جواز المسح علی الخفین وما فی حکمہما، خفین پر مسح کرنے کے جواز کی شرطیں اور جو چیزیں خف کے حکم میں ہیں، خفین کے حکم میں ہیں، ان کے جواز کے ان پر مسح کے جواز کی شرطیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی ہے ان یکون قد لبسہما علی طہارۃ تامہ، کہ جس نے خفین کو پہنا ہو وہ طہارت تامہ پر پہنا ہو. پہلی شرط یہ ہے مسح کے جائز ہونے کے لیے. کیا؟ طہارت پر پہنا ہو. طہارت تامہ پر. ایک تو ہوتی ہے طہارت غیر تامہ. غیر تامہ کا مطلب انسان کے اوپر غسل فرض نہیں ہے لیکن وضو ہے. ٹھیک ہے. اور طہارت تامہ کا مطلب غسل بھی کر لیا ہے، وضو بھی کر لیا ہے، تو اب یہ مکمل پاک ہے. ٹھیک ہے. فلا یجوز اذا لبسہما علی غیر طہارۃ، تو مسح جائز نہیں ہوگا خفین پر جبکہ اس نے خفین کو پہنا ہے بغیر طہارت کے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے، دوسری شرط ان یکون الخف ساترا للقدم مع الکعب، کہ خف جو ہو وہ قدم کو چھپانے والا ہو ٹخنوں تک. ٹخنے جانتے ہیں؟ ہاں، یہ قدم اتنا حصہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹخنے جن کو اینکل بولتے ہیں انگلش میں. ٹھیک ہے. فلا یجوز المسح علی القصیر اذا لم یستر، یہ بھی شرط ہے کہ جو خف ہوں وہ اینکل کو، ٹخنے کو ڈھکے ہوئے ہوں. کئی خفین ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ جو ٹخنوں سے نیچے تک ہی رہتے ہیں، بس دیکھے ہوں گے آپ نے، گھروں میں پہننے کے لیے لوگ لیتے ہیں. ان پر مسح کی اجازت ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں. ٹھیک ہے. اگر ٹخنوں کو نہیں ڈھک رکھا ہے خفین نے تو
جائز نہیں مسا نہیں ہوگا اس پر۔ تیسری شرط یہ ہے ان یخلو عن خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم، کہ 3 انگلیوں کے برابر وہ پھٹا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ 3 انگلیوں کا اندازہ یہ ہوگا پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلیوں کو ناپا جائے گا، یعنی پاؤں کی جو چھوٹی انگلیاں ہیں یہ آخر کی 3، ان کے برابر پھٹا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ لا یخلو، وہ خالی نہ ہو، عن خرقی قدری 3 اصابع، 3 انگلیوں کے بقدر پھٹن سے، کہ وہ خالی ہو 3 انگلیوں کے بقدر پھٹن سے، اور من اصغر اصابع القدم، قدم کی سب سے چھوٹی انگلیوں کے، یعنی سب سے چھوٹی انگلیوں کے حساب سے 3 انگلیوں کے بقدر وہ پھٹی ہوئی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، خفین پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ فلو کانت فیہ خروق صغیرۃ، اگر خف کے اندر ایسا ہو کہ چھوٹی چھوٹی پھٹن ہے، اس میں ہے نا، چھوٹی چھوٹی پھٹن ہے، او خرق کبیر قدر ذالک لا یجوز المس، یا یہ کہ ایک ہی پھٹن ہے، بڑی پھٹن اس مقدار کی جو 3 چھوٹی انگلیوں کی برابر، تو اس صورت میں بھی مسح کی اجازت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی؟ نہیں آئی ہمیں؟ کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ارے پاؤں کی سب سے چھوٹی جو 3 انگلیاں کون سی ہیں؟ تو اس میں نہ سمجھنے والی چیز کیا ہے؟ اتنا پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہیں؟ کیا عبارت سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ ان یخلو عن خرقی قدری 3 اصابع من اصغر اصابع القدم، کہ خف جو ہو وہ خالی ہو قدم کی سب سے چھوٹی انگلیوں میں سے 3 انگلی کے بقدر پھٹن سے، یہ کیا ہو، اس سے کیا خالی ہو، کیا چیز، خف، یعنی پھٹا ہوا نہ ہو، خالی ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اب آگئی سمجھ میں؟ اور اگر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کئی ساری پھٹن ہیں، اگر یہ اتنی ہو جاتی ہیں ملا کر 3 انگلیوں کے بقدر، تب بھی مسح نہیں ہوگا۔ ایک ہی پھٹن ہے، ایک ہی ہے، اتنی بڑی ہے جتنی بتائی ہے، تب بھی نہیں ہوگا، اس سے کم ہی کم میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس لیے کیا بولا ہے، وَإِن كَانَتِ الْخُرُوقُ الْمُتَفَرِّقَةُ لَا تَبْلُغُ بِمَجْمُوعِهَا ذَلِكَ الْمِقْدَارَ يَجُوزُ الْمَسْحُ، اور اگر یہ پھٹن جو ہے متفرق ہے، جو کہ اپنے ٹوٹل ملا کر مجموعے کے حساب سے وہ اس مقدار کو 3 انگلیوں کی مقدار کو نہ پہنچتی ہو، تو اس صورت میں مسح جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر الگ الگ جگہ سے پھٹ رہے ہیں، یعنی پھٹا ہوا ہے خف، لیکن اس کی مقدار 3 انگلیوں کے برابر پھٹن تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو مسح جائز ہو جائے گا۔ چوتھی شرط کیا ہے، ان یمکن تتابع المشی فیہ فلا یجوز المسح علی جورب رقیق یتقطع بالمشی فیہ، وہ جو خف ہو ایسا ہو کہ اس میں لگاتار چلنے کی گنجائش ہو، ہیں، آدمی چل سکتا ہو اچھا خاصا۔ اگر اتنا پتلا ہے، اتنا پتلا موزہ ہے کہ چلنے پر وہ پھٹ جائے گا، تو ایسے پتلے موزے پر مسح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ 5ویں شرط ہے ان یکون سخینا یقوم علی الساق من غیر شد بل لسخنہ، اتنا موٹا ہو وہ خف کہ وہ اپنی پنڈلی پر خود کھڑا ہو جائے، یعنی خود سے وہ قائم رہ سکتا ہو،
ٹھیک ہے، بغیر باندھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ کھڑا جو رہتا ہو وہ اپنے موٹے پن کی وجہ سے خود ہی اتنا سخت ہو کہ کھڑا رہتا ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے خف کے اندر عام طور سے ہوتا ہے نا. چھٹی شرط یہ ہے اللہ یشف ولا یتشرب الماء وان یمنع وصول الماء الى الجسد. وہ شفاف نہ ہو، یعنی شفاف کا مطلب ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، سمجھ گئے؟ اور ایسا نہ ہو کہ جو پانی کو سوکھ لیتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی سوکھ لینے کا مطلب یہ ہے، سوکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پانی اندر چلا جاتا ہو. کئی ایسے بھی ہوتے ہیں موزے جورب جو بہت موٹے ہوتے ہیں، پانی کو سوکھتے تو ہیں لیکن اس سے پیڑ تک پانی نہیں پہنچ پاتا. ٹھیک ہے، ولا يتشرب الماء. ٹھیک ہے، نہ تو وہ پتلا ہو یا مطلب ٹرانسپیرنٹ ہو، اور نہ ہی وہ پانی کو اندر لے لیتا ہو. یہ ضروری ہے کہ وہ پانی کو جسم تک پہنچنے کو روک دے. ان یمنع وصول الماء الى الجسد، جسم تک پانی کی پہنچ کو روکنے والا ہو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اذا کان جوربا او نحوہ کالمصنوع من صوف وغیرہ فیشترط فیہ ایضا تلک الشروط ولو کان منعلا ومجلدا. اگر وہ خف نہیں ہے، خف کا مطلب تو ہوتا ہے نا چمڑے کا موزہ، اور جورب کا مطلب ہوتا ہے کپڑے والا، اون وغیرہ کا. تو فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جورب ہے، جورب یا اس طرح وغیرہ ہے، اس طرح کی چیز ہے جو کہ بنا ہوا ہے صوف کا یعنی اون کا، اون وغیرہ کا، تو اس میں بھی یہ تمام شرائط پانا ضروری ہیں، چاہے وہ جورب منعل ہو اور یا مجلد ہو. منعل کسے بولتے ہیں؟ دیکھیے حاشیے میں لکھا ہے هو الذي وضع الجلد على اسفله كالنعل للقدم. منعل وہ جورب کہلاتا ہے جس کے نیچے، یعنی جو ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو، تلا، اس کا جو تلا ہے وہ چمڑے کا ہو. ٹھیک ہے، اور مجلد بولتے ہیں وَهُوَ الَّذِي وُضِعَ الْجِلْدُ عَلَىٰ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ عَلَىٰ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِالسَّخَانَةِ وَالسَّخِينُ الْغَلِيظُ. اور یہ مجلد اس کو بولتے ہیں جس کے اوپر بھی چمڑا ہو اور نیچے بھی چمڑا ہو. ٹھیک ہے نا، وُضِعَ الْجِلْدُ یعنی اس کے لگا دیا گیا ہو چمڑا، ایسے موزے. ٹھیک ہے، ساتویں شرط یہ ہے ان یمسح علی موضع المسح، کہ مسح کرے مسح کرنے کی جگہ پر. اور مسح کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ وَهُوَ ظَاهِرُ خُفَّيْهِ مِنْ رُؤُوسِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ. اور یہ خفین کے اوپر کا حصہ کہلاتا ہے. ظاہر مطلب اوپر کا حصہ. کہاں سے مسح کرے گا؟ من رؤوس الاصابع القدم، قدم کی انگلیوں کے سرے سے کہاں تک کرے گا؟ پنڈلی کی طرف، یعنی پنڈلی تک. سمجھ گئے؟ یہاں تک پنڈلی جہاں شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ولا يصح المسح على باطن القدم او عقبہ او جوانبہ. صحیح نہیں ہے مسح کرنا قدم کے باطن پر یعنی تلے پر، اور نہ ہی ایڑی پر، اور نہ ہی اس کے دائیں بائیں جوانب کناروں پر، صرف اوپر کرنا ہے. وما يلبس فوق الخف من جرموق ونحوه یشترط لجواز المسح علیہ جمیع هذه الشروط.
وَإِلَّا وَجَبَ خَلْعُهُ عِنْدَ الْمَسْحِ. جرموق وغیرہ مطلب یہ ہوتا ہے کوئی کور وغیرہ اس کے اوپر پہنا جائے، خف کے اوپر بھی کوئی چیز پہنے ہیں. اگر یہ چیز پہنی ہوئی ہے خف کے اوپر کوئی جرموق وغیرہ، تو اس کے اوپر مسح کے صحیح ہونے کے لیے بھی یہ تمام شرائط پائے جانا ضروری ہیں، ورنہ اس کو جرموق کو اتارنا ضروری ہوگا. ہاں خلا یعنی اتارنا. وَإِلَّا وَجَبَ خَلْعُهُ عِنْدَ الْمَسْحِ، ورنہ اس کو اتارنا مسح کے وقت میں ضروری ہوگا. جرموق مطلب کوئی کور وغیرہ ہوتا ہے، کوئی اوپر سے مطلب کوئی اوپر سے اور موزہ پہن لیا، کوئی کور وغیرہ، سمجھ گئے، کوئی اور دوسرا موزہ وغیرہ. ٹھیک ہے. رکن المسح و مقدارہ و کیفیتہ، مسح کا رکن، اس کی مقدار اور اس کا طریقہ. الرکن و قدرہ، مسح کا رکن کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے. المسح ببلل یدیہ، مسح کیا کرے گا اپنے ہاتھوں کی تری سے. بلل کس کو بولتے ہیں؟ تری کو. قدر ثلاث اصابع من اصغر اصابع الید، یعنی ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلیاں ہیں ان انگلیوں میں سے 3 انگلی کے بقدر انگلیوں کی تراوٹ سے مسح کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ 3 سب سے چھوٹی انگلی یہ والی ہے، لیکن عام طور سے ان سے کرا جاتا ہے مسح، 3 انگلیوں سے. ٹھیک ہے نا. ان 3 انگلیوں کو گیلا کیا اور اسی کی تری سے مسح کیا جاتا ہے. طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وَكَيْفِيَّةُ الْمَسْحِ أَنْ يَضَعَ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى مُقَدَّمِ خُفِّهِ الْأَيْمَنِ، کہ مسح کرنے والا اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو رکھے دائیں ہاتھ کی انگلی کو رکھے دائیں خف کی شروعات میں، بالکل آگے. مقدمہ مطلب شروعات. وَيَضَعُ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى مُقَدَّمِ خُفِّهِ الْأَيْسَرِ، اور اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو رکھے کہاں پر؟ بائیں خف کی شروعات میں. وَيَمُدُّهُمَا إِلَى أَصْلِ السَّاقِ، اور ان دونوں کو وہ کھینچے پنڈلی کی جڑ تک، یعنی جہاں سے پنڈلی شروع ہو رہی ہے وہاں تک. وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور کیا کرے؟ اپنے انگلیوں کے اندر تھوڑی کشادگی رکھے. کشادگی یعنی تھوڑا سا گیلا پن نہیں، فاصلہ، کشادگی. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ بس چلو ٹھیک ہے.